الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت کریں گے اور اس کا مفہوم معلوم کریں گے۔ کل ہم نے آیت نمبر 5 وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح اپنے مطلوب کے حصول میں کامیابی اور خوف سے نجات کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح کو اہل ایمان میں محصور اور محدود کر دیا، کیونکہ اہل ایمان کے راستے پر گامزن ہوئے بغیر فلاح کی منزل کو نہیں پایا جا سکتا۔ اس راستے کے سوا دیگر راستے بدبختی، ہلاکت اور خسارے کے راستے ہیں، جو اپنے چلنے والوں کو ہلاکت کے گڑھوں میں جا گراتے ہیں۔ بنا بری اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کی حقیقی صفات بیان فرمائی ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عناد رکھنے والے کھلے کافروں کی صفات کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ عناد کا مطلب دشمنی، بغض، عداوت، کینہ، یہ تمام جو ہے تو عناد کے معنی آتے ہیں۔ یعنی جو وہ لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، ایسے کھلے کافروں کی صفات کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر۔ اانذرتہم، آیا آپ ڈرائے انہیں؟ ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے انہیں؟ لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے وہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے۔ وعلی سمعہم، اور اوپر ان کے کانوں کے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اوپر ان کی آنکھوں کے پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کے رنگ میں اس طرح رنگے گئے کہ کفر ان کا وصف لازم بن گیا، جس سے کوئی ہٹانے والا ان کو ہٹا نہیں سکتا اور نہ کوئی نصیحت ان پر کارگر ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے کفر میں راسخ اور اس پر جمے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے لیے برابر ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حقیقت میں کفر اس تعلیم یا اس کے بعض حصے کا انکار کرنے کا نام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ پس ان کفار کو کوئی دعوت فائدہ نہیں دیتی، البتہ اس دعوت سے ان پر حجت ضرور قائم ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امید کو ختم کر دیا گیا جو آپ کو ان کے ایمان لانے کی تھی، اور فرما دیا گیا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غمزدہ نہ ہوں اور ان کفار کے ایمان نہ لانے پر افسوس اور حسرت کے مارے
آپ ہلکا نہ ہوں۔ پھر ان معنی کہتے ہیں روک، پھر ان موانع کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے ایمان لانے سے مانع ہے، جو رکاوٹ بنی ہے۔ مانع مطلب رکاوٹ بنی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا ایمان ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پس وہ کسی فائدہ مند چیز کو یاد کر سکتے ہیں، نہ کسی فائدہ مند چیز کو سن سکتے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے جو انہیں فائدہ مند چیزوں کو دیکھنے سے بھی روکتا ہے۔ یہی وہ ذرائع ہیں جو علم اور بھلائی کے حاصل کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان ذرائع کو ان پر مسدود کر دیا گیا، ان سے روک دیا گیا، لہٰذا ان سے کسی قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی اور نہ ان سے کسی بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ ان پر ایمان کے دروازے صرف اس لیے بند کر دیے گئے ہیں کہ انہوں نے حق کے عیاں ہو جانے کے بعد، حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی کفر، انکار اور عناد کا رویہ اختیار کیے رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورہ انعام کی 110 آیت ہے۔ اور ہم، جس کا مفہوم یہ ہے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، وہ اس قرآن پر اس طرح ایمان نہ لائیں گے جس طرح وہ پہلی بار ایمان نہ لائے۔ یہ دنیاوی عذاب ہے۔ پھر آخرت کے عذاب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یہ جہنم کا عذاب، اور اللہ جبار کی دائمی ناراضگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر فرمایا جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں مگر ان کا باطن کفر سے لبریز ہے۔ ان دو آیت کریمہ، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، جس کا ہم نے لفظی مفہوم بیان کیا کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرۃ العرب اسلام کے سائے عاطفت میں آ گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے۔ کیوں یہ حالت کیوں بن جاتی ہے؟ لوگوں کی یہ حالت کیوں بنتی ہے کہ جب اللہ کا بندہ، اللہ کے تو تمام بندے اسی کے بندے ہیں، لیکن کچھ ان میں کفر اور معصیت ان گناہ کے کام، کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے حق سننے کی استعداد ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ان کی نگاہ کائنات میں پھیلی ہوئی رب تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہوتی ہے، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس
لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے بہت یہ حدیث مبارک بہت ہی غور و فکر والی ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ المطففین، سورہ مطففین کی آیت ہے، آیت نمبر 14۔ یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختم یعنی مہر لگ جانے سے تعبیر فرمایا ہے، جو اس کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں آیتوں کی جو ہے تو ہم نے الحمدللہ اس کے معنی مطالب بھی بیان کیے، اس کے لفظی مفہوم بھی بیان کیے، اور اس کی مختصر سی تفسیر بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اس کیفیت سے بچائے رکھیں۔ یہ بہت ہی سخت کیفیت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر مہر لگا دیں، اس کے کانوں پر اور اس کی آنکھوں پر پردہ آ جائے کہ وہ حق بات عیا بھی ہو جائے تو اس کو وہ نہ مانے۔ تو یہ کیفیت بہت سخت کیفیت ہے، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس کیفیت سے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب غفلت کی وجہ سے دلوں پر پہلے غفلت کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، زنگ چڑھتا ہے، جیسا کہ یہاں بتایا گیا سورہ مطففین کی آیت کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو مہر لگتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب کفر لگ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز سامعین کرام، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کیفیت کے متعلق پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو، ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہو، اپنی زبان کو تر رکھو اللہ کے ذکر سے، اور ہمیشہ جو ہے اس کی باتوں کو سننے والے بنو، اس سے اعراض یا کہ غفلت اختیار نہ کرو۔ یہ چند باتیں تھیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ آنے والی آیتوں میں شروع ہو رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے روز پھر آنے والی آیتوں پر بات کریں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔